بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین باتمکین ARYQTV پر پروگرام ترتیل القرآن میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کے اندر اعلان فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک یہ قرآن صحیح منزل کی جانب رہنمائی فرماتا ہے اور جو سب سے درست ہے، اور فرمایا وہ لوگ جو مومنین ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان لهم اجرا كبيرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن حکیم پڑھنے کا جتنا اجر ہے انسان کے وہم و گماں میں نہیں آ سکتا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حسد کرنا منع ہے، لیکن بخاری مسلم کی ایک روایت کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حسد الا فی السنتین، حسد صرف 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ فرمایا رجل علمہ القرآن، ایک وہ آدمی جس کو رب نے قرآن کا علم دیا ہو، اور فرمایا کہ ہوا یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ دن اور رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی دیکھ کے کہتا ہے کاش مجھے بھی یہ قرآن ملا ہوتا تو میں بھی اسی طرح قرأت قرآن کرتا، راتوں کو پڑھتا، دن کو پڑھتا۔ فرمایا دوسرا وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ پاک نے مال دیا، دنیا کا مال و زر دیا، فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت کرتا۔ تو قرآن پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل کو نور عطا ہوتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ذریعے نور عطا ہو۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمارے مہمان قاری قرآن اور ARYQTV کا بڑا ہی حسین چہرہ، 20 سینکڑوں قراء ان کے شاگرد ہیں۔ میری مراد زینت القراء جناب قبلہ قاری خادم بلال مجددی۔ بسم اللہ قبلہ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آیات قرآنی کا نور ہمیں عطا فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم. کیا کہنے سبحان اللہ. ناظرین کرام، جناب زینت القراء قاری خادم بلال مجددی صاحب نے قرآن کا نور عطا فرمایا ہے. آج دو مجددی جلوہ فرما ہیں. ایک مجددی سے قرآن سنا ہے اور دوسرے مجددی کی جانب بڑھتے ہیں. ایک قرات کے مجددی ہیں اور نیر تابع ہیں، اور دوسرے علم و حکمت کے نیر تابع ہیں. جی قبلہ مجددی صاحب کیا فرمائیں گے؟ شکریہ قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سبحان اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 1000 سال کے مجدد ہیں قاری صاحب. جی اب صاحب. اگلا 1000 سال انہی کا لنگر چلنا ہے. اللہ اکبر. کوئی مجددی ساتھ لکھے یا نہ لکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دائرے میں بھی جس نے دین کا کام کرنا ہے فیض اسے انہی کی انہی بارگاہ کی بارگاہ سے. بے شک بے شک بے شک. تو یہ سورہ المنافقون ہے، 28واں پارہ ہے، ٹھیک. اور یہ مدنی سورہ ہے. بسم اللہ. مکہ میں کفار سے مشرکین سے واسطہ تھا. ٹھیک ہے. مدینہ طیبہ میں اسلام کا واسطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ منافقین سے تھا، ٹھیک ہے. جو اسلام کے لبادے میں تھے. ٹھیک. بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ اکبر. شروع میں اللہ رب العزت اور نے یہ زیادہ پہلے خطرناک پارے ہے. میں بتا دیا سب سے خطرناک. ٹھیک. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ. ابو جہل سے بھی نیچے کا درجہ عبداللہ ابن ابی کا ہے اتنی بڑی جہنم میں. قرآن نے کہا ٹھیک. جو منافقین ہیں، اعتقادی ہیں اور عقیدے میں منافق ہیں، ایمان میں منافق ہیں، بے دین ہیں، ان کا درجہ سب سے جو نچلا جہنم کا درجہ ہے وہ ان کے لیے ہے. تو یہ بہت اہم مضامین ہیں. آج ان کی بے حد ضرورت ہے اس دور میں، کیونکہ دور نفاق ہے اور منافقت ہے. سورہ المنافقون ہے، نام ہی سورت کا منافقون. المنافقون ہے، ٹھیک ہے. 28ویں پارے میں ہے. اس کو ضرور دے. اگرچہ 20 مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں پر سورہ بقرہ سے لے کر اور آخر تک جہاں پر صراحت کے ساتھ منافقین کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا بائی نیم، اور اگر آپ اس میں اشارہ کنایہ شمار کر لیں تو یہ سینکڑوں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. بڑی کثرت سے اس کا ذکر ہے. آپ دیکھیے جہاں سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم، 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر ہے، 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، اور 7 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے. اللہ اکبر. ابتدا ہی میں اس کا کچھ مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ ساری آگے اس کی ہی تفصیلات ہیں. سورہ المنافقون، یہ منافق جو ہے نا جی، نفاق، اس کا مادہ ہے نفقہ. جی مفتی صاحب. نفق یہ سوراخ کو کہتے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہے. سرنگ کو کہتے ہیں. جی سر. جو چوہا سوراخ زمین میں مٹی میں کھود کے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے اس کو بھی نفق کہتے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں تو جو ٹنلز بنے ہوتے ہیں، بس ادھر سے گئی ادھر نکل گئی، آپ دیکھیں اس پہ لکھا ہوتا ہے نفق. ٹھیک. اس کا نام ہی نفق ہے. بالکل صحیح. سرنگ جو ہے، ٹھیک ہے. یہ جو انڈر پاسز ہیں، ٹھیک. اس کو اس لیے کہتے ہیں نفق کہ ایک طرف سے گیا دوسری طرف نکل گیا. اصطلاح شرع میں منافق اس کو کہا جاتا ہے کہ ادھر سے ایمان کے دائرے میں داخل ہوا اور ادھر سے نکل گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مجددی صاحب. ٹھیک ٹھیک. آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ مزدور ہے، بوری اٹھا کے لے کے جا رہا ہے غلے کی، اناج کی، تو اگر بوری میں سوراخ ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ بیچارہ، اس نے سمجھا ہوتا ہے کہ یہ 1.5-2 من کی ہے، جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ خالی ہوگی. منافق کا یہ حال ہے. اللہ. اگر کہیں کوئی نیک عمل کما بھی لے تو گھر تک لے کے نہیں جاتا، رستے میں اس کو ضائع کر. اس نفق کے اور نفاق کے سوراخ سے وہ نکل کے ضائع ہو جاتی ہے نیکی، اول تو اسے نصیب نہیں ہوتی. تو یہاں فرمایا جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں،
اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ اللہ نے گواہی دی ہے ان المنافقون لکاذبون، اور انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، بے شک وہی ہیں جو برے کام کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لاتے ہیں اور دل سے کافر ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ جو منافقین ہیں قاری صاحب، جی سر، خاص طور پہ جو منافقین مدینہ تھے، جی جی، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ان کا سردار تھا، اگر نفاق کو سمجھنے تو ان لوگوں کو سٹڈی ضرور کرنا چاہیے۔ ان کے تو تاریخی حالات قرآن اور سنت ہی میں بیان ہو گئے ہیں، وہی اگر بندہ سمجھ لے تو منافقت کی حقیقت بندے کو کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی پارٹی جو ہے، کئی مواقع ایسے تھے، بدر میں بھی، احد میں بھی، جی، نازک ترین مرحلے تھے، اور یہ تقریباً اس وقت ریشو یہ تھی کہ 1000 جب ٹوٹل تھے تو اس میں 300 منافق تھے۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں غور کرو، جب 1400 سال پہلے زمانہ خیر میں یہ ریشو تھی تو زمانہ شر میں ریشو کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، خیر القرون میں یہ حال تھا کہ 1000 میں 300 ہے، صحیح، تو شر القرون میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اکبر۔ وہاں تو 1000 میں 700 ایمان والے تھے رضی اللہ عنہ والے صحابہ اور 300 منافق۔ یہاں کیا حال ہوگا جب بدترین دور آ گیا، اللہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس وقت ایمان انگارے کی طرح ہو جائے گا۔ جی، ایمان کو اگر کوئی تھامے گا تو ہاتھ جلے گا، چھوڑے گا تو ایمان جائے گا۔ اللہ اکبر، اور صبح کو ایک شخص مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن۔ یہ حال ہو جائے گا کہ ایمان تک لوگوں کا محفوظ رہے گا۔ یہ وہ طبقہ تھا اس زمانے میں جو زبان سے تو کہتا تھا ہم ایمان لائے، ٹھیک، لیکن دل سے نہیں۔ زبان سے کہتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، صحیح، لیکن دل سے نہیں۔ تو رب کریم نے خود قرآن میں گواہی دی اور فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ہر حال میں جھوٹے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، قول میں بھی جھوٹے ہیں، اللہ اپنے فعل میں بھی جھوٹے کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام ترتیل القرآن دیکھ رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ پروگرام ترتیل القرآن دیکھ رہے ہیں، اور حضور قبلہ مجدد صاحب منافقین کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ جی قبلہ، قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے نا قاری صاحب، تو ٹھیک ہے، اس بندے کا فہم مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عقل ماری جاتی ہے، شعور کہتے ہیں فارسی میں، کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نہ باشد، ہوں، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اسے یاد نہیں ہوتا میں نے کل یہ کہا تھا، آج میں خود ہی اس کی نفی کر، اپوزٹ کر ٹھیک، بات ٹھیک، کر رہا ہوں، یا اس کی نفی اور تردید کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے۔ ایسے یہ جو نشانیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی منافق کی، فرمایا ایک روایت میں 3، ایک میں فرمایا 4 نشانیاں ہیں منافق کی، جس میں چاروں پائی جائیں تو وہ منافق خالص ہے۔ ٹھیک ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت خیانت کرے، کرے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور چوتھی چیز فرمائی جب کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فحش کلامی کرے، ایسی، ٹھیک ٹھیک، چوتھی چیز یہ فرمائی۔ اس میں سے اگر ایک پائی جائے تو فرمایا اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، اس کو اس کا بیماری کی تشخیص کر دی، علاج کرنا چاہیے۔ اور اگر ساری ہیں ایک بندے میں، فرمایا وہ خالص منافق ہے، اس کو فوراً اس کا ازالہ کرنے کی سوچنی چاہیے، توبہ رجوع کا سوچنا چاہیے۔ آگے جو مضمون آ رہا ہے اس میں بتایا ہے قرآن پاک نے کہ انہیں جب توبہ کی دعوت بھی دی جاتی ہے تو ان کو توبہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر گناہ گار کو توبہ میں دلچسپی ہوتی ہے سوائے منافق کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس نفاق کے وائرس سے ہمیں بچائے جو ایمان کو چاٹ جاتا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام پاک کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے جناب قبلہ قاری خادم بلال مجدد صاحب، بسم اللہ کرے قبلہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم
وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. کیا کہنے. ناظرین کرام، خوبصورت حسن صوت آپ نے سماعت فرمائی ہے. قبلہ کاری صاحب سے آیات بینات کا نور حاصل کیا ہے. یہ آیات بینات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ قبلہ مجدی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ. جی قاری صاحب، مسلسل یہ مضمون چل رہا ہے چونکہ سورت کا نام ہی المنافقون ٹھیک ہے. ٹھیک. تو فرمایا ایک کیفیت ہے، بالکل ایک جیسے سینری ہوتی ہے نا، قرآن نے وہ دکھائی ہے. صحیح. اب میں صرف ترجمہ کروں گا تو سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو، اس لیے مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے. امیجینیشن ہے اور ٹھیک. قرآن پاک متوجہ کرتا ہے ہمیں، اپنے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. بے شک. یعنی قرآن صرف سناتا ہی نہیں ہے، قرآن دکھاتا بھی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اسے صرف سننا ہی نہیں ہے، اس کے لیے صرف کان ہی نہیں چاہیے، اس کے لیے آنکھیں بھی چاہیے، ٹھیک. مشاہدے کی قوت بھی چاہیے، امیجینیشن چاہیے. بارک اللہ فیک. واہ واہ واہ. بارک اللہ فیک. کیا کبھی کبھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کیا بات. جی. سورہ یوسف پڑھی جا رہی ہے تو کنویں میں ڈول ڈالا جا رہا ہے، اللہ تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ کنویں میں ڈول جا رہا ہے. سبحان اللہ. قاری کہتے ہیں عدلا دلوا، سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈول جو ہے ٹھیک. دلوا، سبحان اللہ. قرآن نے ڈول کو کہا ہے. سبحان اللہ. تو وہ آپ صرف سن نہ رہے ہوں بلکہ دیکھ رہے ہوں. ماشاء اللہ. یہاں کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے حبیب جب آپ انہیں دیکھیں گے ٹھیک. ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں گے، بڑے ہٹے کٹے ہوں گے، بڑے اللہ خوبصورت اکبر. ہوں گے، بڑے حسین و جمیل ہوں گے، اللہ بڑی تعیشات میں ہوں گے، لگژریز کو اویل کر رہے ہوں گے. وہ بعض ان میں ایسے بھی تھے نا، ظاہری جسامت بڑی خوبصورت تھی، رنگ ڈنگ بہت اچھے تھے منافقین کے، تو ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو، اور اگر بات کریں تو تو ان کی بات غور سے سنے، بات بھی بڑی اچھی کریں گے. ٹھیک. فرمایا لیکن کأنہم خشب مسندہ، اللہ. گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی. یہ شتیر نہیں ہوتے جو ہم بالے چھتوں میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک. تو اگر تو وہ چھت میں لگا ہو تو وہ کسی کام کا ہے، اگر وہ کہیں بطور چوب لگا ہو کسی کنات کے ساتھ تو بھی کسی کام کا ہے. کام کا.
لیکن فرمایا آپ انہیں ایسے دیکھیں گے جیسے وہ کڑیاں دیوار سے لگی ہوئی ہیں، سیدھی کھڑی ہیں، بس اللہ بیکار محض صحیح ہیں، بڑی خوبصورت گھڑی ہوئی، تراشی ہوئی، دیار کی شیشم کی لکڑیاں ہیں، اللہ لیکن نہ چھت میں شتیر کا کام دے رہی ہیں، اللہ نہ کسی کنات میں چوب کی طرح لگی ہوئی ہیں، ٹھیک بیکار اور فضول ایک دیوار سے لگے ہیں، کھڑے ہیں، کوئی مقصد نہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں، جو بھی کریڈٹ ہے وہ خود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باوجود ہر قسم کی بیکاری کے۔ اللہ بدر میں، احد میں انہوں نے یہی کیا نا، عبداللہ ابن ابی نے، رئیس المنافقین، اللہ اپنے لوگوں کو لے کے عین جنگ کے وقت 300 بندوں کو لے کے نکل گیا استغفر اللہ۔ کہ ہماری رائے نہیں مانی، ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کی، تو فرمایا ظاہری ہر کریڈٹ مانگیں گے، جی لیکن جب انہیں کہا جائے گا کہ آؤ جہاد کریں، آؤ قربانی دیں، تو بھاگیں گے۔ منافقت کا مذاق مجھے یہاں ضرور یہ وہ بات کریں کہ وہ جب اس نے جملہ کہا کہ عزت والے اور ذلت وہ والوں آگے کی آ رہا ہے، قرآن نے اچھا کہا، آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی وہ یہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں ماشاء اللہ کفار ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ یہ قرآن کی آیات ہیں قاری صاحب جو مضمون آ رہا ہے، اور آگے وہ تیسرے حصے میں وہی ہے ٹھیک ہے کہ کس حد تک گئے یہ لوگ، اللہ اور اکبر رب کریم نے بھی پھر کس طرح سے ان کے پردے چاک کیے اللہ اکبر اور حقائق کھول کے سامنے رکھ دیے ماشاء اللہ۔ کہ بظاہر زبانی کلمے سے کام نہیں بنے گا، اللہ اکبر۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، واہ واہ ایک کلمہ مینوں پیر پڑھایا سبحان تے اللہ۔ میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، زبانی کلمہ کافی نہیں ہے نہیں ہے، یہ منافقین بھی پڑھتے تھے۔ اور تیسری وجہ جو علماء نے لکھی ان کی منافقت کی وہ یہ ہے کہ یہ زبان سے تو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، دل سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اشر الناس ذو الوجہین، بدترین انسان دو چہروں والا ہے، دو منہ چہروں والا۔ والے ٹھیک ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے، اللہ اکبر۔ کہیں اب یہ یہی کرتے تھے جب صحابہ میں آتے تھے نا، تو سمجھتے کہ ہم صحابی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لائے، بڑے بڑھ چڑھ کے دعوے کرنے کی، مبالغے اور غلو کی کوشش کرتے، لیکن عمل کی بات آتی تو بھاگتے۔ تبوک میں بھی ایسے ہوا، ٹھیک ہے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی یہ جو واقعہ قرآن نے آگے بیان کیا ہے یہی ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے ذرا سی بات پر ایک مہاجر نے انصاری کو مارا، تھپڑ مار دیا، تو اس نے اس کو ایشو بنا کے اٹھا دیا جی اور اس کو ہوا دی اور اس کو چنگاریاں لگائیں اور آگ بھڑکانے کی، فتنے کی، فساد کی کوشش کی۔ اور اس موقع پر جب اس کو روکا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تو اس وقت یہ جملہ اس نے کہا تھا جس کو قرآن نے کوٹ کیا ہے کہ جب ہم مدینہ شریف میں داخل ہوں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اللہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سن لیا تھا، ترمذی شریف میں اور دیگر احادیث کی کتب میں، تفاسیر میں یہ بڑی تفصیل سے آیا۔ تو ان منافقین کے پردے اس طرح چاک کیے ہیں کہ قرآن نے کہا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معافی چاہیں، تو اپنے سر گھماتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ جیسے میں نے کہا کہ منافق جو ہے سوائے اس کے ہر گناہ گار توبہ کو پسند کرتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہیں ملتی تو منافق کو نہیں ملتی، دنیا ہی میں اس سے توفیق توبہ سلب کر لی جاتی ہے۔ صحیح۔ رب کریم ہمیں کیا اس شر کہنے سے بھی محفوظ کیا کہنے ناظرین کرام، اور یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر جس نے یہ جملہ کہا پھر اسی کی زبان سے نکالا گیا، کہا گیا کہ تو یہ کہہ کہ میں ذلت والا ہوں اور میرے آقا عزت والے ہیں۔ پروگرام میں آپ شامل رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترتیل القرآن، جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، فرمایا یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بن کے آئے گا، اور یہ قرآن پاک قبر حشر میں نور بن جائے گا۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے قاری خادم بلال مجددی۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا صدق الله العظيم. کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، اللہم زد فزد. ناظرین کرام، آیات بینات کا نور آپ نے حاصل کیا ہے. قرآن حکیم ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے کا حکم دیتا ہے اور اخلاق رذیلہ سے بچاتا ہے، اور منافقت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے بارے میں قبلہ مجدد صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المنافقون، اور قاری صاحب نے آیت نمبر 7، 8 اور 9 تلاوت کی ہے. منافقین کا ذکر ہے قاری صاحب، اور مسند احمد کی روایت میں آج خاص طور پہ میں نے کہا شامل کریں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تحت، ان آیات کے تحت لائیں اس روایت کو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی بہت سی علامتیں ہیں، یہ بھی ساری نہیں ہیں، جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں. ان کا سلام بدبختی کی انتہا ہے. ان کا سلام فرمایا لعنت ہے. اللہ، یعنی وہ ایک دوسرے کو سلام کریں تو وہ گویا ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہیں، وہ لعنت کے مترادف. فرمایا ان کی خوراک لوٹ مار کا مال کھاتے ہیں، نہبتن، جسے حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ من انتہب نہبتن فلیس منا، جس نے 2 نمبر مال کھایا وہ ہم میں سے نہیں. جال سازی سے مال کھایا، دھوکے سے مال کھایا، ایڈورٹائزمنٹ غلط کر کے جو مال کمایا، وہ بھی اسلام نے کہا جائز نہیں. جیسی چیز تھی پروڈکٹ ویسی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوئی، اس کے خلاف ہوئی ہے.
پیک اندر چیز کچھ اور تھی، اوپر پیکنگ کچھ اور تھی، اسے اللہ نہبہ کہا گیا حدیث پاک میں۔ فرمایا ان کی غنیمت حرام اور خیانت ہے، مسجدوں کے قریب آنے کو ناپسند کرتے ہیں، ان پہ گراں گزرتا ہے مسجدوں کے قریب آنا۔ اور فرمایا وہ نمازوں کے لیے آخری وقت میں آتے ہیں، تکبر اور نخوت سے آتے ہیں، ٹھیک، نرمی اور نرم سلوک، تواضع اور انکساری سے محروم ہوتے ہیں، صحیح، نہ خود ان کاموں کو کرتے ہیں نہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ، اور فرمایا ان کی مثال جیسے قرآن نے کہا خشب مسندہ، رات کی لکڑیاں، جی جی، دن کو یہ رات کو یہ لکڑی کی طرح ہو جاتے ہیں اور دن کو یہ شور و غل کرنے والے ہو جاتے ہیں، شور شرابہ کرنے والے۔ اور فرمایا دن کو خوب کھاتے پیتے ہیں اور رات کو خشک لکڑی کی طرح پڑ رہتے ہیں، انہیں ذکر، عبادت، بندگی، غور و فکر نصیب نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک نے وہ آپ نے فرمایا نہ خود نیکی کرتے نہ کرنے دیتے، نہ کرنے دے، وہ سورہ ارایت الذی میں فرمایا ارایت الذی کذب بالدین فذلک الذی، یہ دو اور یہ تین، ولا یحض ولا علی یحض علی طعام طعام المسکین۔ یہ ان کی علامات اور نشانیاں صحیح۔ ہیں اور بہت ساری ہیں، اللہ محفوظ فرمائے اس سے۔ آمین۔ فرمایا اس منافق نے، عبداللہ ابن ابی نے، جو اب پہلے ہم نے بات کی تھی، اس نے کہا تھا، ایک انصاری نے مہاجرین صحابہ جمع تھے، راشتہ نہ پانی سواریوں کو پلانے لگے، ٹھیک، تو ایک مہاجر صحابی نے انصاری کو تھپڑ مار دیا غصے میں، یہ انصاریوں کی طرف جمع ہو گیا انصار کے ساتھ عبداللہ ابن ابی، اور انہیں بھڑکانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ تشریف لائے، معاملہ سارا رفع دفع ہو گیا۔ اس نے اس کو اپنی ذلت سمجھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو عبداللہ ابن ابی ہے نا قاری صاحب، یہ اپنی اتنی کیمپین چلاتا تھا اور اپنے بارے میں پروپیگنڈا کرتا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی، یہ قریب تھا کہ بادشاہ بن جاتا۔ ٹھیک ٹھیک، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو یہ رستے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ منافقین کا گروپ انصار سے جی جی، تو آقا کریم علیہ السلام وہ سواری مبارک جو آئی تو اس سے غبار اڑا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس بدبخت نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کرنے لگے، اس نے ٹوک دیا، جی کپڑا رکھ لیا ناک پہ اور کراہت کا اظہار کیا۔ استغفر اللہ، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس غبار کو مشامے جہاں کو معطر کرنا سبحان چاہیے۔ اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں جرت کیسی ہوئی کہ تم اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ٹوکتے؟ آقا کریم علیہ السلام ہم سے مخاطب ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، وہ بڑے شوق سے سننے لگے، لیکن اس نے بار بار قطع کلامی کی، ٹوکا اور کہا چلے جائیں، ابھی غبار اڑ رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بعد میں آپ کی بات سنیں گے، بعد میں آپ کی بات کریں۔ تو سعد بن عبادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی درگزر سے کام لیا۔ سعد بن عبادہ نے کہا کہ ابن ابی جو ہے یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، قریب تھا کہ یہ لوگ تاج اس کے سر پہ رکھ دیتے، لیکن آپ کے دین کی دعوت نے اس کے تاج کو ٹھوکر مار دیا، اس لیے وہ آپ کو پسند کیسے کر سکتا ہے، اس کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی۔ اسی بغض کا اظہار اس نے اس موقع پر کیا جب اس کو روکا گیا اس بات سے، تو اس نے کہا لا یخرجن العز منها الاذل، قرآن نے کہا کہ ضرور جو بڑی عزت والا ہوگا وہ اسے نکال دے گا جو نہایت ذلت والا ہے، مدینہ منورہ میں جا کر لئن رجعنا الی المدینہ۔ اللہ، حضرت امام مالک مدینہ سے تھے نا جی، امام اعظم ابو حنیفہ عراق سے تھے، کوفہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے، راستے میں گلی میں یاد آ گئی بات بڑی پیاری ہے، دو اماموں کا مکالمہ ہے۔ بسم اللہ۔ تو امام مالک سے پہلی ملاقات تھی اور آمنا سامنا تھا امام اعظم ابو حنیفہ، تعارف نہیں تھا۔ امام مالک کے جب قریب آئے نے فرمایا آپ کہاں کے ہیں؟ فرمایا میں عراق سے آیا ہوں زیارت کے لیے، مدینہ شریف حاضر ہوں حاضری کے لیے۔ فرمایا وہاں کے لوگوں میں تو منافقت ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کی عظمت و فراست پہ قربان جائیں۔ فرمایا جی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ گزر گئے۔ امام صاحب مبہوت ہو گئے، امام مالک یہ کون بندہ تھا، کیا کہہ گیا۔ قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، بس اور کچھ نہیں کہا، اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا۔ تو امام مالک نے تحقیق کی یہ بندہ کون تھا، تو پتہ چلا کہ یہ امام ابو حنیفہ، فرمایا ایسا جواب ابو حنیفہ ہی دے سکتا ہے، اور کوئی۔ تو یہ مدینے کے وہ منافق تھے جو مدینے میں رہ کے بھی منافق ہیں۔ جی جی، حضرت حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ اثر دکھائے گی کیا نعت سرور کونین، اثر دکھائے گی
کیا نعت سرور کونین ضمیر ہی جو زمانے کا کافرانہ ہو. اللہ اکبر، واہ واہ مجدد تو صاحب. مدینے میں رہ کے بھی منافق ہے اور مکے میں رہ کے بھی ابو جہل. جب یہ جملہ کہا تو صحابہ کرام کو جوش آیا، اور آپ ابن ابی کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے. جی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل زندگی آپ کی تعلیم کے مطابق اپنے باپ کے آگے کبھی یوں نظر نہیں اٹھائی، جی جی لیکن آج اس نے وہ حرکت کی ہے کہ جب تک یہ کہہ نہ دے کہ میں ذلیل ہوں اور میرے آقا کریم علیہ السلام ہاں، سب سے بڑی کیا عزت والے، کہنے. میں اسے آج مدینے میں داخل ہونے نہیں داخل نہیں دوں، ہونے. میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اور پھر اس صاحب ایمان جوان نے اپنے اس باپ سے رشتہ نہیں دیکھا، واہ واہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو دیکھا ہے، اور اس نے جب تک باپ سے کہلوایا نہیں، اس نے پھر مدینے میں داخل ہونے نہیں دیا. یہ تھے صحابہ کرام علیہ مجدد صاحب آخری جملہ بھی عطا فرما دیں. اس نے تو ساری زندگی منافقت کی، تو اس کے مرنے پہ میرے آقا کا کریم کا عمل کیا؟ آقا کریم علیہ السلام کا یہاں بھی عمل وہی تھا. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا. زید بن ارقم کہتے ہیں پریشان ہو گئے بیچارے وہ، جی جنہوں نے آگے خبر دی تھی کہ حضور اس بدبخت نے یہ کہا، میں نے خود سواری پہ سنا ہے. تو اس نے یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ قسمیں کھا رہے ہیں اور اپنی قسموں کو آڑ بنا رہے ہیں اور آقا کی کریمی پہ قربان جائیں، جو ظاہر شریعت ہے آپ نے اسی پہ عمل کیا صحیح. کہ جب کوئی قسم کھا رہا ہے تو آپ نے اس کو مان لیا. فرمایا زید بن ارقم نے صحیح نہیں کہا، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ عدالتی کارروائی اور شرعی تقاضا اور حکم یہی تھا، اس پہ عمل کیا. زید بن ارقم بیچارے روتے رہے اور پریشان ہو گئے. اسی پہ یہ سورت منافقون نازل ہوئی ہے قاری صاحب. اور آقا کریم علیہ السلام نے کہ میں تو آج فدا ہو گیا. زید بن ارقم کہتے ہیں حضور آئے، میرے کان کو ملا مسئلہ اور مسکرائے. سبحان اللہ. تو صحابہ نے رشک کیا مجھ پہ کہ تم کیسے خوش نصیب ہو. کہتے ہیں میرا سارا رنج ختم ہو گیا. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن ابی جھوٹا تھا، زید تو سچا تھا. اللہ نے تیری سچائی کی گواہی دی. میں قبلہ مجدد صاحب آپ کا، حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدد صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن جناب قبلہ قاری خادم بلال مجدد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام، صحابہ کرام کے پاس بھی کسوٹی تھی. وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس بھی کسوٹی ہے کہ مومن و منافق کو کیسے پہچانتے تھے. ہم ذکر علی کرتے، جس کے چہرے پر ملال آ جاتا، چہرہ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے. اور جس کے چہرے پہ تبسم آ جاتا، ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.